أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 14 آیتیں جن کی تلاوت ابھی اب حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ شعراء کا 11واں اور آخری رکوع کی یہ آخری 14 آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو ہے 100 اور یہ جو ہے آیت نمبر 214 سے 227، اس سے پہلے 213 آیتوں کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. اچھا، اس آیت میں جو سب سے پہلی تلاوت کی گئی یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار تبلیغ کا حکم ہوا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے فرمائیں. چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی. اس میں یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ اصلاح کا کام کرنے والے کو سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کرنا چاہیے. چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو. اور اسی آیت کے پیش نظر تحت آپ علیہ السلام نے جو ہے اپنے تمام خاندان کو جمع کیا اور انہیں دین کی دعوت دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا بیان کیا، توحید کو ان کے سامنے رکھا. اور اسی کے بعد جو ہے لوگ آپ کے دشمن بھی ہوئے، بلکہ ایون کے چچا ابو لہب جس نے جو ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش پر جو ہے اپنی باندیا صوبیہ کو آزاد کیا تھا اور صوبیہ نے آپ کو دودھ بھی پلایا تھا، وہی چچا جب آپ نے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو توحید سے روشناس کروایا تو اس وقت کہنے لگے تبا لک لہذا جمعتنا، تیرا ناز ہو نعوذ باللہ کہ کیا تو نے ہم نے اسی واسطے جمع کیا تھا. اور اس کے بعد سورہ لہب بھی نازل ہوئی جس میں اس کی ہلاکتی اور بربادی کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ظاہر سی بات ہے، سیدھی بات ہے، تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، تمہارے برے عمل سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا، بہت مہربان ہے. ہر حال میں بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، اور واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر یقین، بھروسہ، توکل. جب کچھ نظر نہ آتا ہو ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، اور واقعی وہی اقتدار والے بھی ہیں، وہی مہربان ہیں، وہی جو ہے وہی تو ہے جو اسباب کے محتاج نہیں ہے اور اس کے تکوینی امور ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں.
لہذا اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ واقعی انسان جو ہے سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دے سکتا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقین رکھو کہ وہی تو ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گنہگار ہو۔ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور باتیں لے کے آتے ہیں، اس کا تو جواب دے دیا گیا۔ ان کو تو سب سے زیادہ چیڑ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا بھی تھا سب سے زیادہ تجھے غصہ کس پر آتا ہے، تو اس نے یہی کہا تھا سب سے پہلی ذات تو آپ ہی کی ہے۔ پھر بقیہ لوگوں کا جو ہے اس نے بتلایا تھا کہ یہ کام کرنے والے، ان سے مجھے ناراضگی ہے اور کن سے خوشی ہے وہ بھی بتلائی تھی۔ بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہیں کہیے، انہیں بتلائیے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گنہگار ہو، نبی پر نہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہوں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی شیاطین کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ اور ان شیاطین کا یہ دعویٰ بھی بالکل لغو ہے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے اپنے معتقدین کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہے۔ قرآن کریم شاعری کی کتاب نہیں ہے، یعنی کاہن بھی آپ نہیں ہیں اور شاعر بھی نہیں ہے۔ جو آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ کاہن ہیں، شاعر ہے، تو کاہن نہیں ہے، اس کے جوابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ شاعر نہیں ہے، اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعری تو ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنی خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، طرح طرح کی مبالغے کرتے ہیں اور تشبیہات اور استعاروں میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ شاعری ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں ان کو کوئی بھی اپنا دینی پیشوا نہیں بناتا، اور اگر کوئی ان کو اپنا مقتدی بناتا بھی ہے تو وہ ایسے لوگ ہیں جو خود گمراہ ہیں اور حقیقت کے بجائے خیالی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو شاعروں کو اپنا آئیڈل بناتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ان کی خصلت یہ بھی ہے کہ یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے ایسے دعوے تو کر دیتے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ہاں مگر وہ لوگ مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عن قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یہ استثناء ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر شاعری میں یہ خرابیاں نہ ہوں وہ جو اوپر بیان کی گئیں، اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شاعری کرے اور اپنے شاعرانہ تخیلات کو دین و مذہب کے خلاف استعمال نہ کرے، جیسے علامہ اقبال مرحوم تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر جو ہے بعد تک کئی سارے ایسے شعراء گزرے، اور صحابہ میں بھی تھے نا، عبداللہ ابن رواحہ، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہما، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظلم کا بدلہ لینے کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شاعری پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شاعر کسی کے خلاف کوئی شاندار ہجویہ
قصیدہ کہہ دیتا تو وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ بعض بد نہاد کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کے اشعار کہہ کر مشہور کر دیے تھے۔ بعض صحابہ مثلا حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہما نے اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیے قصیدے کہے اور ان میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ ان کی اپنی حقیقت واضح فرمائی۔ اس آیت میں ان حضرات کی شاعری کی تائید کی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اور اردو شعراء میں دیکھیں آپ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کیسا زبردست علم عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کو اور اپنی کمیونٹی کو اپنی مسلمانوں کو کس طرح جن جوڑا ہے، اور انسانیت کو بلکہ کس طرح سے جن جوڑا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے یہ تمام تر باتیں جو ہے سمجھ میں آ جائیں، اور جو ہے لغویات سے، فضول کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچا لے اور ہماری حفاظت فرماوے۔ بہرحال جو ہے یہ سورہ شعراء تھی، 11 رکوع اور 227 آیتوں پر مشتمل، آج اللہ کے فضل سے جو ہے مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اپنے فضل سے قبول فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز ایک نئی صورت سورہ نمل کو لے کر آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔